اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبله لمن الغافلین۔ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سامعین کرام و قارئین و مشاہدین، السلام علیکم۔ ہمارے سلسلے گفتگو سورہ یوسف، شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ، یہ تفسیر ہے۔ کل ہم اس ٹاپک پہ اس جگہ پہ رکے تھے، یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی زانو مبارک پہ سر رکھے ہوئے تھے۔ ایک قسم کی انوثیت، محبت، سکون مل رہا تھا حضرت یوسف کو۔ یعقوب ایک نبی، ولی اور بیٹے کے چہرے مبارک کی طرف نظر کیے ہوئے تھے، عبرت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، اخلاص کی نگاہ سے، اور یوسف نبی پر آئندہ آنے والے حوادث کے بارے میں متفکر تھے، مغمور تھے۔ تو دل میں جو بات کہی وہ یوسف نے سن لیا۔ جب رویا کی بات آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سن لیا، کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف نے یعقوب نبی کی جو دل کی بات تھی، جو یوسف کی بابا کے ضمیر میں گردش کر رہے تھے، اس کو بہام لیا، اس کو سمجھ لیا اور اپنا رویا بیان کیا۔ تو اس میں کچھ چیزیں انتہائی توجہ طلب ہے۔ ایک، یوسف نے یہ خواب بابا سے ذکر کیا۔ دوسری بات، جب یہ خواب ذکر ہو رہے تھے تو یعقوب نے بہام لیا کہ اس خواب کی تعبیر مستقبل میں یوسف علیہ السلام کی زندگی پر اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم خواب کو ایک سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک آسان اس میں دیکھتے ہیں، اور انبیاء کی خواب ایک درخشان مستقبل یا ایک حادثے کی طرف ان کی اشارہ ہوتا ہے۔ تو یوسف کی خواب سنتے ہی یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پورا زندگی کو انہوں نے دیکھ لیا۔ تو جو خواب کی معبر ہے، تعبیر کرنے والے ہیں، وہ یا کتابوں کی دیکھ کر وہ تعبیر بتاتے ہیں، یا آسمان سے یعنی امر الہی سے یا الہام الہی سے یا وحی الہی سے اس کی تعبیر لیتے ہیں۔ وہ رویا، وہ تعبیر پھر ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو تعبیر ہے، کتابوں سے جو تعبیر کرتے ہیں رویا کی، خواب کی، بتی میں نیلم کی، تو یہ سارے حدسی اور ظنی الصدور ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں حدسی، اندازتاً ایک تجربہ کار آدمی اندازتاً ایک چیز کی تخمینہ لگاتے ہیں، اور ظنی دلالت ہے، یعنی اس کی خواب خارج میں تحقق پذیر ہونا نہ ہونا دونوں امکان طرفینی ہے، ممکن ان تحقق ہو، ممکن ان تحقق نہ ہو۔ لیکن نبیوں کی خواب اور اس کی تعبیر تحقق الوقوع ہے، یقیناً وہ عالم امکان میں، عالم ناسود میں یا عالم خارجی، عالم شہادت میں وہ وقوع پذیر ہوگا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رویاک، جو خواب، جو عالم رویا میں آپ نے جو دیکھا ہے وہ کسی اور سے بیان نہیں کرنا۔ عجیب بات ہے، کیوں بیان نہ کریں؟ بھائی ہے میرا، کیوں بیان نہیں کریں؟ بہن ہے میرا، کیوں بیان نہیں کریں؟ والدہ ہے میرا،
کیوں بات نہیں بیان نہ کریں خالہ خالو ہے میرا؟ نہ بیان نہ کریں. ہر چیز جو آپ کے علم میں آئے کسی اور کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس کو متحمل نہیں ہو سکتا، وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور انسان الناس اعداء ما جہلوا یا جہلوا، جس چیز کی وہ جہالت ہے اس کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یوسف کی بھائیوں کے پاس اس تعبیر خواب کو ہضم کرنے کی ان کے پاس ظرفیت نہیں تھا، وہ دشمن بن جاتے. دوسری بات اس آیہ مبارکہ میں رأیت احد عشر کوكبا، 11 ستارے دیکھے. تو 11 ستارے، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعنی اس آیہ مبارکہ میں دو راہ آیا، دو راہ. ایک راہ شروع میں آیا یا آوازی کے بعد فرمایا انی رأیت، میں نے دیکھا. اور آخر میں آیا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورج اور چاند بھی میرے سامنے سر بسجود ہوتے ہوئے نظر آئے. بھائی ہم اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے تھے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، یہ میرے لیے سجدہ کرے تھے. تو حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ایک ظریف نقطہ ہے، اس میں ایک ظریف اور دقیق نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ جو شمس و قمر اور شمس پوری دنیا، پوری تمام عالم کو، عالم امکان کو نور دیتا ہے، وہ اور قمر ان کی الگ حیثیت کو برقرار رکھا، ان کی الگ اہمیت کو برقرار رکھا، ان کو اس میں شامل نہیں کیا. احد عشرہ میں شمس والقمر کو شامل نہیں کیا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ شمس و قمر منزل معنوی کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے اور شخصیت کے لحاظ سے ان سے بلند و بالا ہے. جس طرح ہم فرماتے ہیں اوراد میں اللہ بحرمت الخمسہ ہم محمد والفاطمۃ والحسن والحسین وسادسہم جبرائیل. میں نے ورنہ الہ بحرمت خمسہ الہ بحرمت ستہ، 6 کی قسم، تو اس 6 میں جبرائیل کو بھی شامل کر دیتا. جبرائیل کو باہر رکھا، خمسہ کو الگ رکھا اور جبرائیل کو اس خمسے میں شامل کر دیا. اس بیان کو بیان کرنے کے لیے، اس دقیق لطیف نقطے کو بیان کرنے کے لیے وہ 5 ہے اور یہ چھٹا 6 ہے. چھٹا ہی رہے گا، وہ 5 میں نہیں جائے گا. یہاں بھی فرمایا ان یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا. یعنی اس کی سورج سے مراد نبی اللہ حضرت یعقوب اور قمر سے مراد اس کی خالہ. خالہ کہتے ہیں، تفسیر میں آئے خالہ کہا ادھر، کیونکہ حضرت یوسف کی والدہ ماجدہ نہیں تھی. تو ایک دوسری بات، جب ایک نبی ہو، ایک ولی ہو، ایک خدا بندے مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرب ہستی ہو، تو چاند و سورج و زمین و آسمان سب اس کے سامنے سجود ہوتا ہے. کیفیت سجود میں فرق ہے. ہم جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں، درخت، یہ ہوا، یہ پانی، یہ دنیا کی حیوانات، یہ مچھلی، یہ ان کی سجدہ، ان کی تسبیح کی طریقہ الگ ہے. یہ سب مطیع ہے اللہ تعالیٰ کی خلیفہ کے سامنے، یعنی خلیفہ رحمان کے سامنے یہ سب مطیع ہے، ان کی اطاعت گزار ہے. لہٰذا فرمایا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. رأیت 2 دفعہ آیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جس طرح سورہ بقرہ کی جب مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں ادھر بھی یہی آیا. مختصر صاحب مختصر المعنی کہتے ہیں کہ یہ اولئک کو 2 بار اس لیے ذکر کیا، ان کی اہمیت، ان کی شان، ان کی مقام کو واضح کرنے کے لحاظ. یہاں بھی رأیت 2 دفعہ آیا. پہلا رأیت میں شمس و قمر کو شامل نہیں رکھا، دوسرا رأیت میں شمس و قمر کو شامل رکھا. یعنی نبی ایک لحاظ سے، بابا دوسرے لحاظ سے، اور خلیفہ رحمان تیسرے لحاظ سے،
عمر کے لحاظ تقاضے کے لحاظ سے، چوتھے لحاظ سے اتنے عظیم ہستی بھی جب مقام و منزلت میں یوسف کی جو منزل ہے وہ بلند ہوتا ہے تو یہ ان کے سامنے خاضع ہوتے، خاشع ہوتے. یہ شرک نہیں ہے، یہ انہیں عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.